ڈرائر نجس تھا، اب وہاں جا کے ڈالو نجس لوگ آتے ہیں نا، تو اب جو گیلا کپڑا گھوما تو اس نے کیا کیا، پورے ڈرائر کو نجس کر دیا. تو یہ ساتھی جب سوا تھا کافر میں تو کپڑا نجس ہو گیا تھا گیلا، وہ اندر سے اس نے مچھلی کو نجس کر دیا. اب وہ ہے لوہا گرمی سے نہیں پاک ہوتا، لوہا پانی ہی سے پاک ہوگا. یا تو آپ کی مرتبہ پاک کریں مشین کو جو پاسبل نہیں ہے. اب آپ نے جب اپنا گیلا کپڑا ڈالا تو آپ کا گیلا کپڑا نجس مشین سے جب ٹچ ہوا تو نہیں جائے گا. اب جیسے جہاں پاک کرنے والا پائپ تھا وہاں کوئی پائپ ہے نہیں، اور گرمی نہیں پاک کرتی، کپڑے کو پانی پاک کریں گے تو وہ نجس ہو جائے گا. یا تو جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں یا تو وہ وہاں سے واش کر کے گھر لا کے دکھائیں، ہوگا یہاں تو ضرورت نہیں ہے کسی کو دکھائیں، یا گھر لا کے دکھائیں یا اسے لا کے ہوتا کریں. اچھا ضرور نجیس کپڑا آپ پہن بھی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آفس وغیرہ میں پہنیے، نجیس چیز پہننا تھوڑی منع ہے. نماز کے لیے آپ کو پاک کرنا ہے، مجبوری ہے نجیس پہننے کیا کہیں گے، پاسبل نہیں ہے ویسے بنتا، لیکن نماز کے لیے رکھنا یہ کیا پریشان ہوتا ہے، نماز کا الگ کپڑا نہیں. مگر چونکہ اس وقت جو آپ لوگ تکلیف کرتے ہیں وہ موسٹلی آیت اللہ سے تعلیم بھی کرتے ہیں، اللہ کو سلامت رکھتے، یا آیت اللہ خامنے کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایک اور عالم اردو کرتے ہیں. آپ ان سب کے نزدیک جو لوگ آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے ہماری تکلیف کرتے ہیں ان کے لیے نہیں یاد رکھتے، اس لیے ان کے لیے صرف مسلمان پاک ہیں. ان کے نزدیک سارے کتاب پاک ہیں، یہودی عیسائی اور زردشتی تینوں پاک ہیں، زردشتی کا مطلب. تو اب آپ اگر ایسی جگہ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تقریباً 98% یا مسلمان آتے ہیں یا کرسچن آتے ہیں یا یہودی آتے ہیں، تو آپ کو وہاں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ آپ دھو بھی سکتے ہیں، وہاں پہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ہندو آتا ہے زیادہ تر یا کم، تو پھر وہاں آپ کے حکم ملتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ مطلب کہیں آج آج لے تو کوئی بات الگ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر یہاں تقریباً اس علاقے میں تو کوئی آدمی نہیں علاوہ یہودی عیسائی سے، تو صاحب کتاب کا تمہیں پاس ہے اس لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں، تو دھو بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں. وہ تو آپ یا ایسی بلڈنگ میں اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں نیچے ایک ہی ہوتا ہے واش کرنے کا، تو اگر سب کے سب جو ہے وہ آپ کے جتنے ہیں 100% تو عیسائی یہودی جو لوگ اگر کوئی تکلیف نہیں کرتے وہ نہیں کر سکتے، ان سے مسلمان پاک. اس وقت آپ پوچھیں وہ کیا یہ جو ہے جو عیسائی جو شرک کرتا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھی کیا ان کی بھی ہاں جیسے مسلمانوں کا احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بنا پر اندر سے لیڈی رسول میں نہیں آتے تو وہ بات کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بہت علماء کے نزدیک صاحب کتاب ہونے کی بنا پر کتاب کے کسی بھی احساس پر ان کو الگ مستثنا کیا گیا ہے. مگر یہ فرق ہے کہ اگر مسلمان کوئی نہیں ہے پاک ہونا ایک الگ ہے، زبیہ کا حکم الگ ہے. زبیہ کی کتاب الگ ہے، طاہر کی کتاب ہے. زبیہ میں یہ ہوگا کہ اس میں مسلمان شخص اس میں اسلام شخص ہے، یہاں طاہر کتاب کا شخص. یہ سب کا مستقل مسئلہ ہے کہ زبیہ آپ کے مسلمان کیا کرنا ہے، تو ان کے ہاتھ کا دال چاول یہ کپڑا پانی تو پی سکتے ہیں طاہر کتاب کے ہاتھ کا، زبیہ نہیں کر سکتے. زبیہ سے مسلمان کے ہاتھ کا دوسرا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے لیدر کا. آپ مجھے اسی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے آلو کا کہا تو روٹی جو ہے تندور ہاں وہ انڈیا سے جو آ رہی ہے ہاں وہ جائز ہے کھانا یا نہیں جائز؟ نہیں ایسا ہے کہ جو چیز پیک آتی ہے پیک کا الگ ہوتا ہے، جو چیزیں پیکنگ ہے آپ کو معلوم نہیں کہ کہاں پہ یہ نہیں ہے. بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ یہی پیک ہو رہی ہے یہی مل رہی ہے، اور لیکن جو چیز جیسے آپ کھاتے ہیں گणیش چتر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں آپ جو چیز پیک ہو کے آتی ہے اگر وہ بالکل پیک کسی کمپنی سے آ رہی ہے تو روٹی ہو چاہے جیسے بریڈ ہے ویسے روٹی تو وہ سب چیز آپ ہوتی چاہے انڈیا سے آ جائے کہیں سے ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں. مگر روٹی میں ایک بار اور بھی سنا ہے یہاں کے محلے والے لوگ اپنے بنا لیں اس کو پتہ رہتا ہے یہاں سے پیک ہو رہی ہے. اگر اس کا اگر معلوم کوئی بڑی کمپنی ہے جو پیک کر کے سپلائی کر رہی ہے جیسے بریڈ آتی ہے جیسے تیل آتا ہے اسی آپ کی روٹی اگر وہ تیل ہے اور معلوم ہے تو پیک آتی رہتے ہیں بالکل بھی تو پیک ہر چیز پاک کے حکم میں آتی ہے. کچھ چیز کے لیے پاک ہوتا ہے کچھ حکم میں پاک ہوتا ہے. حکم میں کیا پاک کا مطلب ہے کہ آپ کو نجاست معلوم نہیں ہے لیکن نہیں تو آپ کھا سکتے کوئی چیز. دوسرا ہے لیدر. لیدر کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے لیدر اب یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ استعمال کرنے کو نہیں ہے مگر نماز کے لیے یا ان چیزوں کے لیے جس کے لیے پاک ہونا شرط ہے اس کے لیے یہ بتائے گا. اب واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا آپ نے کپڑا نہیں چلے جائے بیٹا ہے کہ آپ سے ایک الگ مسئلہ ہے. اب اس میں نجیس کپڑا پہن کے گئے آنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے یا پڑھ سکتے کپڑے چینج کپڑے سے نہیں وضو کر کے کریں وضو کے لیے شرط ہے کہ آ رہے ہیں وضو پاک پورا بدن پاک پڑ جائے پسینہ اس میں خراب اپنا
مشکل ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں نہیں. اب جتنا آپ اس کو مینٹین کریں بہت مشکل سے میرا ہو پاتے گا. تو یہ اب دوسرا لیزر کا کسی نے بیان کیا، لیزر اگر مسلمان کے ہاتھ سے خریدا ہے یا مسلمان کنٹری کا ہے یا انڈیا کا بھی کاؤ لیزر پاک ہوتا ہے اللہ کے مسئلے سے ہندو گائے کھاتا نہیں ہے، مسلمان دفاع کرتے ہیں. ایک ہی غیر مسلم ملک کے جہاں کا پاک ہوتا ہے لیزر، اللہ کا شکر ہے ایک طرف نقصان ہے تو ایک طرف فائدہ ہے نا. تو انڈیا میں تو سب تقریباً کیا 99% سب مسلمانوں ہی کا حساب لیزر کا جو حساب ہے. تو لیکن مسلمان کنٹری کا ہو یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاک ہے تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گھر میں آپ کے صفا کیس ہے، آپ کے گھڑی کا اسپیکٹ ہے، آپ کے بیلٹ ہے، کوئی بھی چیز ایسی جوتا ہے چپل ہے جیکٹ ہے، اگر وہ پیور لیزر سینٹیفک تو پاک وہ لیزر ہی نہیں ہے نا، تو وہ لیزر پہن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ گیلا آپ کے بدن سے مت ہو جائے گا، آپ نے وضو کیا اور آپ نے اپنا کیا کہتے ہیں ہاتھ رکھ دیا صوفے کے اوپر تو پیور لیزر. بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پیور لیزر کو اگر پینٹ کر دو تو وہ اوپر سے پینٹ خالی ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ آپ جانیے، آپ سمجھیے. موضوع مومن معین کرتا ہے، عارف نہیں معین کرتا کہ وہ کیا ہے یہ آپ کے لائے تو ہے اس طریقے سے آپ موضوع آپ معین کریں گے نا. جیسے میں نے کہا کہ آپ پاک رہے ہو آپ کا یہ آپ معین کر لیں گے. تو اسی طریقے سے وہ حسن اسکار یا گھر ہے تو آپ اسے پرہیز کریں نماز کے لیے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں لیکن افتخار کر کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب معلوم ہے کہ پاسبل نہیں ہے اس مسجد میں نماز افتخار کر کے میں پڑھ لیتا ہوں. میں یہاں مسئلہ بچانے پڑتا ہے مسجد سے باہر نماز پڑھتی ہوں. اس لیے اتنا یہاں کا مسجد ہے جیسا کہ یہاں پہ ذمہ داروں نے بتایا یہاں سے لے کے کے وہاں تک اور ادھر تک رشتہ مسجد ہے نا. تو اس لیے کا معلوم ہے کہ یہاں کے لوگوں کا جیسے تارا کے مسائل باتھ روم کا نہیں معلوم ہے. اور جب مسجد وغیرہ میں پورے دھارا مہینہ آتا ہے تو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اب جب وہ باتھ روم میں جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو اس جگہ میں کوئی اعتبار نہیں دور ہے. اسی علاقے میں بھائی ہمارے کافی روحانی تربیت اور جسمانی تربیت سب ہماری کام ہے. تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں اس کو ابھی سب بننے کے بعد پھر یہ باتھ روم نکل جائے گا. جو آپ جمعے میں لوگوں سے کہیں گے بھی آپ پیسہ ملائیں گے تو آپ چینج کروائیں گے یا ایسے فائدے دیے کہ اگر مسجد نزدیک ہو جائے تو پھر اس میں نماز نہیں چاہیے. تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم ہے کہ جس کو مسئلہ معلوم ہے لوگ اپنے چپل پہن کے آ رہے ہیں پہن کے آ رہے ہیں اس بات کو محرم اس کے علاوہ جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں تو ادھر کے حصے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن پھر بھی زیادہ امید یہ ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں اللہ رحمان الرحیم ہے اور کوئی خیال کر کے ابھی نماز پڑھنے کے لیے مطلب پڑھ جائے گا تو ان شاء اللہ یہ سب ہے وہ ہر اعتبار سے اور طہارت کیوں اس لیے کہ میں آپ کی بات ختم کر رہا ہوں اگر اب وقت میں آئے تو یہ لیزر کا اس میں خیال رکھیے اس کا یہ ہے. بس ایک چیز میں لگا آتا ہے وہ جینس پہنتے ہیں پتہ ہی نہیں پیچھے جو ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ لیزر کا ہے. تو ٹھیک ہے شاید اس کو پہن کے آپ سامان پڑھ سکتے ہو کیونکہ وہ کپڑا جو ہے الگ اس میں کیا کر رہے ہیں. مگر آپ نے گیلا ہاتھ اس طرح کیا تو جب جین خرید کرا ہے اس کا حصہ کاٹ. ابھی تو سب سے بڑا یہ کہ آدمی کو سینس پیدا کرنا احساس پیدا کرنا کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے. اس کا سینس بہت ضروری ہے. اگر اس کا سینس نہیں ہے تو کیا بات. اگر اس کا سینس نہیں ہے تو کیا بات ہے. یہاں کے اوپر اگر میں دوسری طرف جانا چاہتا تو اب اس کے علاوہ ایک میں غسل کے مسائل نہیں بیان کر رہا ہوں. تو اب جب وضو کے لیے جو آپ نے بات پوچھی کہ وضو کے لیے آ گیا وضو کا پاکنا ضروری ہے اور غسل کے لیے آج کل نزدیک بدن کا پاکنا ضروری نہیں ہے. آپ کے بدن پیشاب لگا تھا آپ اپنے بستر سے اٹھے اور آپ غسل کرنے کے لیے حمام میں چلے گئے آپ غسل کر لیں غسل کے بیچ میں آپ کا بدن پاک ہو جائے گا تو وہ تو کافی سمجھتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں اس سے پہلے بدن پاک کرو ان کے نزدیک پاک کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو وہ اتنا پاک ہو جائے گا تو پھر آپ کو بدن اس سے پہلے پاک کرنے کی ضرورت نہیں. سلوات اب مسئلہ آتا ہے وہاں کا ڈنکی اور میکڈونل کا وہ الگ مسئلہ گول کا ہے. تو اس میں اتنا یاد رکھے کہ اس میں زیادہ تر لوگ ہمیں وہاں میں شکاگو میں دیکھا تو زیادہ تر گجراتی ہندو کام کرتے ہیں. اگر ہندو اب اس کا ہاتھ کرتا ہے نہیں لگتا ہے سب الگ مسئلہ ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاتھ کرتا ہے تو ایسی جگہ سے نہیں جا سکتا ہے کتاب زیادہ تر یہودی آئی کام ہے نا. ہاں وہ آپ کے بارے میں نے کہا موضوع اور سچویشن کو مومن سمجھتا ہے مرنا نہیں جانتا. وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ لگتا ہے کہ نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن سنا ہے کہ اگر دونوں گھر میں لوگ پکاتے ہیں جو وہ آپ کے اوپر ہے. لیکن اگر ساری کتاب ہے پڑھا کرنے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کی یاد سمجھ کے آپ پوچھیں جتنی مسلمانوں کی گوشت کی دکانیں صاحب کو سارے گوشت آ کے میں آج کتاب کا درجہ نہیں چاہیے. اگر آپ کو یقین ہے
پھر صحیح کاٹ رہے ہیں تو بالکل ہاں